لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مونسون کا تگڑا سپیل، مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ برستے بادلوں نے جل تھلے کر دیا۔ برکت مارکیٹ میں سب سے زیادہ 174 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گجرانوالہ، فیروزوالا، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ننکانہ صاحب میں گرج برس، شکرگڑھ، حافظ آباد، صفدر آباد اور گردنواہ میں برسات۔ بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ڈسکا میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی ہی پانی۔ خراب موسم کے باعث اسلام آباد اور سیالکوٹ کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ 6 پروازوں کی متبادل ایئرپورٹس پر لینڈنگ کرائی گئی۔ مونسون بارشیں مزید 2 دن تک جاری رہیں گی۔ کراچی اور اسلام آباد میں آج اور کل بارش کا امکان ہے۔ بارش اور سیلابی ریلے کے سامنے ہر شے تہس نہس۔ بلوچستان میں 24 گھنٹے میں مزید 2 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ بارشوں کے باعث حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 31 ہو گئے۔ زیارت میں بارشی پانی باغات میں داخل۔ سیلابی ریلے کی وجہ سے مین شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ ٹنڈوالہ یار میں سیلابی صورتحال، کچے مکانات منہدم ہو گئے۔ 2 بچے برساتی پانی میں ڈوب کر جاں بھاگ۔ ہری پور میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان چل بسا۔ ہری پور میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سیلابی ریلا گزرنے سے خانپور روڈ ریلوے اسٹیشن سے بند۔ خانپور کا ہری پور سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ نوشہرہ وادی سون میں پہاڑی تودا گرنے سے 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ سمہانی بھمبا روڈ کے قریب لینڈ سلائڈنگ، محکمہ شاہراہ کا عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ لینڈ سلائڈنگ ہٹانے میں مصروف۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس آج 11 بجے ہوگا۔ نور عالم خان آرٹیکل 184 میں ترمیم کا آئینی ترمیمی بل پیش کریں گے۔ سہیل سلطان فوجداری قوانین ترمیمی بل 2024 ایوان میں پیش کریں گے۔ حکومتی رکن دانیال چودھری سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل پیش کریں گے۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی ضرورت پر بحث کی تحریک پیش کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 21 کرنے کا بل سینٹ میں پیش، اپوزیشن کا احتجاج۔ سینیٹر عبدالقادر نے بل پیش کرتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ میں 53,000 سے زیادہ کیسز زیر التواء ہیں۔ کیس آنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں۔ لارجر بینچ بن جاتے ہیں اور ججز آئینی معاملات دیکھتے ہیں۔ مقدمات کی بھرمار ہے اور ججز کم ہیں۔ اپوزیشن کی بل کی مخالفت، ایوان میں نعرے بازی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے جواب دیا کہ ہم ہر چیز کو سیاسی بنا دیتے ہیں۔ ججز کی تعداد بڑھنے سے تحریک انصاف کے حق پر قبضہ نہیں ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 10 ججز کا اضافہ مانگا ہے۔ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ ججز انہیں دے رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ بڑی اچھی بات۔ تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے حکومتی بل کو جوڈیشل مارشل لاء کی کوشش قرار دے دیا۔ کہا، یہ قانون ایک دم سے آیا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے۔ جوڈیشل مارشل لاء کے لیے 7 ججز مانگے جا رہے ہیں۔ ہم 2 ججز کی تعداد بڑھانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کو ججز کی تعداد بڑھانی ہے تو پہلے ماتحت عدلیہ سے بڑھائیں۔ سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ آیا تب سے یہ ججز کی تعداد بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایمل ولی بولے، جب فیصلے کہیں اور سے ہوں تو ایسا ہوتا ہے۔ میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ اضافی ججز کس کو چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن نہیں چاہتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کی ایک بار پھر وضاحت۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ توسیع نہیں لیں گے۔ حکومت کے پاس بھی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں۔ یہ باتیں تب ہوں گی جب نمبرز پورے ہوں گے۔ اڈیالہ کے مکین کا حکومت سے بات چیت پر اعتراض۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا، حکومت سے بات کرنا الیکشن پر ڈاکے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ محمود اچکزئی کی حکومت سے بات چل رہی ہے، ہماری بات ان کے ساتھ ہوگی جو فیصلے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے یہ 9 مئی کا شور مچاتے ہیں۔ 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے، اس کی تحقیقات کرنی ہے تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا۔ اب شجاع ہے، فیض ہے نہ باجوہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بانی تحریک انصاف پر لفظی جلغار۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ مذاکرات کرنے کس سے ہیں۔ یہ جس سے مذاکرات چاہتے ہیں کر لیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت رؤف حسن این آر او کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں۔
یہ بے چینی سے NRO کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک 9 مئی کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. بات چیت کر رہے ہیں, چل رہے ہیں وہ سارے معاملات. بالکل بڑے پازیٹیو جا رہے ہیں, پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑے حوصلہ افزا ہیں. کیا آسمان گرتا اگر شہباز اس سے کہہ دیتا کورٹ سے کہ نو آبجیکشن, اگر وہ ضمانت پر رہا ہوتا ہے. کسی صورت میں بھی کسی بھی محکمے میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اس کے حامی نہیں ہیں. کسی بھی جوڈیشری میں ہو, فوج میں ہو. محمود اچکزئی کی حکومت اور تحریک انصاف میں رابطوں کی تصدیق. پروگرام گراؤنڈ زیرو میں گفتگو کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بانی تحریک انصاف کی ضمانت کی مخالفت نہ کریں تاکہ سیاسی ماحول بنے. کسی بھی آئینی عہدے میں توسیع نہیں ہونی چاہیے. سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان میں 23 شہریوں کی شہادت کو ریاست کی ناکامی قرار دے دیا. پروگرام گراؤنڈ زیرو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاست عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے. بدقسمتی کے ساتھ بلوچستان کا مسئلہ اس وقت تک زیر بحث نہیں آتا جب تک خون خرابہ نہ ہو. بلے باز دغا باز پرانی حرکتوں سے نائے باز. قومی ٹیم پر وائٹ واش کے بادل گہرے. بنگلہ دیش کے بالرز نے تاریخی کامیابی کا راستہ ہموار کر دیا. شاہینوں کے گرد شکست کا جال بن دیا. دوسرے ٹیسٹ کے چوتھے روز وکٹوں کی جھڑی لگ گئی. پوری قومی ٹیم 172 رنز پر ڈھیر ہو گئی. بنگلہ دیش کو 185 رنز کا آسان ہدف مل گیا. سلمان علی آغا 47 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ. محمد رضوان 43 رنز بنا کر پویلین لوٹے. دوسرا کوئی بلے باز جم کر نہ کھیل سکا. بنگلہ دیش نے بغیر نقصان کے 42 رنز بنا لیے. امریکی صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو غزہ جنگ بندی میں رکاوٹ قرار دے دیا. کہا دونوں فریق معاہدے کے بہت قریب ہیں لیکن اسرائیلی وزیر اعظم اس پر توجہ نہیں دے رہا. نیتن یاہو کی جو بائیڈن پر جوابی تنقید. کہا اس سے حماس کو کیا پیغام جاتا ہے. سنجیدگی کا اب اسرائیل کی بجائے حماس سے مطالبہ کرنا چاہیے. نیتن یاہو نے ملکی مظاہروں سے بھی کچھ نہیں سیکھا. یرغمالیوں کی ہلاکت کے بعد حماس کو سبق سکھانے کی دھمکی دے دی. فلاڈیلفی کوریڈور کے قبضے سے متعلق بھی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آیا. کہا فلاڈیلفی کوریڈور سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عرب میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے یرغمالیوں کو زندہ واپس نہ لانے پر مظاہرین سے معافی بھی مانگی لیکن دہشت گرد وزیر اعظم کا جنگی جنون کم نہ ہوا. کہا حماس کو یرغمالیوں کی ہلاکت کی بھاری قیمت چکانی ہوگی. مہنگائی حقیقت میں کچھ اور کاغذوں میں کچھ اور. ادارہ شماریات کا اگست میں شرح سنگل ڈجٹ میں آنے کا دعویٰ. ماہانہ بنیادوں پر 9.6% ریکارڈ. شہری علاقوں میں مہنگائی 11.7% رہی. دیہی علاقوں میں شرح 6.7% ریکارڈ. عوام نے حکومتی اعداد و شمار کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا. ایک تو بجلی کے بل ہر مہینے میں زیادہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ آٹا چینی دالیں تو سر یہ تو مہنگائی تو بہت ہی زیادہ ہے سر. کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے جی. خرچے سب سے مین چیز ہے بل پورے ہوں گے تو کوئی کھائیں گے نا. بل ہی نہیں پورے ہو رہے. ہمیں تو کہیں مہنگائی کا جو ہے نا کمی نظر نہیں آ رہی ہے. ہر جگہ میں ریٹ ڈبل ہی ہے. کمی شمی کچھ بھی نہیں ہے. غریب پستا جا رہا ہے. غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر سے تر ہو رہا ہے.